تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا باسعادت لمحہ تاریخ انسانی کا حاصل قرار پایا اور تاریخ کا رخ پھیر دینے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ سردار قریش حضرت عبد المطلب کا خوبصورت ہونہار اور نوجوان بیٹا عبداللہ اپنی جوانی میں موت کی وادی میں اترا تو پورا مکہ سوگوار ہو گیا تھا۔ ہر شخص نے یہ صدمہ محسوس کیا۔ مرحوم کے تمام بہن بھائی اس جوان مرگ پر غمزدہ اور نڈھال تھے۔ بوڑھے باپ کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی، مگر بوڑھے سردار کے دل میں اس موسم خزاں میں ایک نرم و گداز کومپل کی تصویر سمائی ہوئی تھی۔ کومپل جو اپنی مثال آپ ہوگی، کومپل جو آنے والی بہار جاں فضا کا مجردہ سنا رہی تھی۔ ان کی نظر اپنے جوان بیٹے کی بیوہ کے چہرے پر جم گئی۔ پھر انہوں نے شفقت پدری سے تر آنکھوں کے ساتھ اپنی بہو کو تسلی اور حوصلہ دیا کہ رب کعبہ انہیں بیچاروں مددگار نہیں چھوڑے گا، انہیں وہ عزت ملے گی جو کبھی کسی کو نہ ملی ہوگی۔ غمزدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، مگر اپنے پدرے نسبتی کے میٹھے اور دل نشیں بول نے انہیں ایک عجیب اطمینان سے سرشار کر دیا۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا عزیز و اقارب کو بھی انتظار تھا اور جس کے لیے تاریخ بھی صدیوں سے چشمے براہ تھی۔ جب بطحا میں یہ چاند چمکا تو سارا عالم جگمگانے لگا۔ اس لمحے کا سب سے عجیب اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب کو صبح ہی صبح اس کی کنیز سویبہ نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اس کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئی۔ شیر مادر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا دودھ جو پیا وہ انہی کا تھا۔ سویبہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور ابو مسلم کو مختلف اوقات میں دودھ پلایا تھا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال تو بہت خراب ہے، مگر پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویبہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا تو سویبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت احترام فرماتے تھے اور مدینہ منورہ سے سویبہ کے لیے کپڑے وغیرہ ہدایاتاً بھیجا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے مشہور واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ابو لہب نے اپنی ایک لونڈی سویبہ کو وقت ولادت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سویبہ دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور اسے بتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے وہیں اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا سویبہ جا، میں نے تجھے نومولود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو اسے خواب میں دکھایا گیا، وہ برے حال میں تھا۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں، مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر اس انگلی سے قدرے سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔